اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے حدیث شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ابو داؤد سے ہے۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ یکسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ بنو۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک و بت پرستی کی طرح گندا گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسے کہ شرک و بت پرستی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر آفیت سے ہوں گے، اور میں ہوں آپ کی میزبان لیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ ان اردو۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ شادی کے حوالے سے عمل ہے کہ شادی کو لے کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور میرے پاس شادی کے حوالے سے اتنی ڈیمانڈ آتی ہے کہ شادی کے حوالے سے کوئی سالڈ وظیفہ بتائیں۔ شادی پر بندش لگی ہوئی ہے، یعنی رشتے آتے ہیں تو ہو نہیں پاتے، یا ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر شادی میں رکاوٹ ہے، یا پھر کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس حوالے سے، یا پھر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے مطلب کے بندے سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا اپنی پسندیدہ رشتہ چاہتا ہے، تو اس حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے آج کا جو وظیفہ ہے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اگر اس کو پورے یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ کیا جائے، بغیر شک دل میں لائے، کیونکہ آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کسی کو، آپ لوگوں نے کمنٹس اس طرح سے کیے ہوئے ہوتے ہیں وظائف کے نیچے کہ کیا اس عمل سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر بالکل یقین نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ وظیفہ جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے، وہ اللہ کے کسی نام، کوئی ایک نام کا عمل ہے یا جو بھی ہے، اس پر شک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب شک آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے بجائے بننے کے۔ اس لیے بغیر شک کیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، اور صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنانا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اور اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کا اس طرح سے آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے، اللہ پاک مجھے اس وظیفے کی برکت سے، یہ ذکر جو میں نے تیرا کیا، اس کے ذکر کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی، اور اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا جب زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے گا۔ اور وظیفہ یکسوئی کے ساتھ کریں، یعنی بغیر ادھر ادھر دھیان اور توجہ دیے، بیچ میں بات بالکل نہ کریں۔ جو بھی وظیفہ کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور کوشش کریں کہ ایسے ٹائم پہ وظیفہ کیا جائے جس ٹائم پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ جو عمل میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بہت زیادہ سالڈ عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے، اور اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اجازت کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں اجازت کا ذکر کیا کریں کہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو بالکل اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شادی جو لڑکے اور لڑکیاں خود کرنا چاہیں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی ان کا ماں باپ کرنا چاہیں یا ان کے بہن بھائی کرنا چاہیں اپنے جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے، تو کوئی بھی یہ عمل کسی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کو ایسے ٹائم پہ کرنا ہے جب نفل نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ نفل نماز اسی طرح سے ادا کی جائے گی جس طرح سے فرض نماز کے بعد نفل نماز ادا کیے جاتے ہیں۔
اسی طرح سے نیت کریں اور پھر اس کے بعد نفل نماز ادا کر لیں، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنی حاجت کی دعا کریں، اور پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح بیان کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود شریف پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی آیت ایک ہے اس کو پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کی جو آیت ہے وہ ہے 36، آیت نمبر 36 کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ 7 دن تک آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے تو پھر آپ یعنی کہ آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی آپ یہ عمل جو ہے ختم کر لیں، 7 دن آپ سے پورا نہیں ہو پا رہا تو 3 دن میں کرنا چاہتے ہیں یا پھر 1 دن میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پھر آیت کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی، اور پھر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر 7 دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ 7 دن لگاتار اس کو کریں، اور 313 مرتبہ آپ نے ایک دن میں اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو ہے 36 ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں پھر اپنے حوالے سے جو آپ شادی کے حوالے سے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں، اور پھر آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ اور آمین کہہ لینا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہے، پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ 7 دن اس کو لگاتار اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں جلدی اس عمل کو ختم کر لیا جائے، تو پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ 3 دن اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس آیت کی تعداد بڑھا کے 1000 مرتبہ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں گے، پھر ایک تسبیح صرف جو ہے اللہ کی تعریف میں چاہے تیسرا کلمہ پڑھیں، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ نے اس آیت کو 1000 مرتبہ پورا پڑھنا ہے۔ شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس آیت کو آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ اس سے بھی جلدی ایک ہی دن میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی تعداد 3000 مرتبہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک دن میں اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں، اور 3000 مرتبہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس آیت کو 3000 مرتبہ ایک ہی دن پڑھ کے اپنا وظیفہ جو ہے وہ ایک دن میں پورا کر لیں۔ لیکن اگر 7 دن آپ کے لیے آسانی ہے تو پھر 313 مرتبہ آپ اس کو روزانہ 7 دن تک اس عمل کو کریں اور پورا کر لیں، اور پھر اس کے بعد انتظار کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے وسیلے سے دعا کریں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کا جو رشتے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ رشتے آئیں گے بھی، اور آپ کو یعنی کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی، اگر رکاوٹ ہے دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی رشتے کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا سالڈ ہے، انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کی مشکل جو ہے یہ والی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔